السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ میری لاسٹ ویڈیو پر کسی نے رپورٹس کی ہیں، جس کی وجہ سے میرے چینل پر ایک وارننگ اسٹرائک آئی ہے اور یوٹیوب نے میری وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی ہے۔ تو پچھلے 2-3 دن سے میں کافی زیادہ اپسیٹ تھی اور کافی پریشان تھی، جس کی وجہ سے میں ایپیسوڈ بھی اپلوڈ نہیں کر پائی۔ ویڈیو ایڈٹ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈٹ کروں اور اس کا وائس اوور کروں، لیکن دل نہیں کر رہا تھا میرا کرنے کو۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ڈیلی جو ہے وہ ایپیسوڈ نہیں دے پاؤں گی۔ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے 1 دن یا 2 دن کے گیپ سے ایپیسوڈ آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور میرے اس چینل کو گرو کرنے میں میری ہیلپ کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے لگتا ہے ہم جلدی واپس جا رہے ہیں، ہمیں 1 ہفتہ اور رکنا چاہیے تاکہ ہم اور وقت ساتھ میں اسپینڈ کر سکیں۔ نہیں، مجھے نہیں رکنا، اور یہاں تم کہیں باہر لے کر تو گئے نہیں۔ 1 ہفتہ ہم نے روم میں ہی گزار دیا۔ مری آئے تھے، لیکن مری کی خوبصورتی دیکھے بنا ہی واپس جا رہے ہیں۔ سحر شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو پہلے سے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ساری دنیا کی خوبصورتی تم میں ہی نظر آتی ہے۔ حماد سحر کا ہاتھ پکڑے لبوں سے لگا گیا۔ تمہاری تو کیا ہی بات ہے، تمہاری حرکتیں دیکھ اب تو مجھے بھی تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ سحر حماد کی شدتیں یاد کرتی گویا ہوئی۔ میڈم، جن حرکتوں سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا، وہ میرا پیار ہے، میرا پاگل پن ہے، جو صرف تمہارے لیے ہے۔ دیکھو، میری وجہ سے ہی تم اتنا بلش کر رہی ہو کہ تمہیں میک اپ کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ حماد آنکھ دبائے مسکرا گیا اور سحر بنا کوئی جواب دیے شرمائے ہوئے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ بس خدا سے اب یہی دعا تھی کہ ان خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ماما، حماد ابھی تک نہیں آیا؟ آج تو وہ لوگ واپس آنے والے تھے نا؟ تانیہ کو جب سے پتا چلا تھا کہ حماد سحر کو لے کر مری گیا ہے، تانیہ تب سے بن پانی کی مچھلی بنی تڑپ رہی تھی۔ اوپر سے ان دونوں کے فون نہ لگنے پر مزید تلملا اٹھی تھی۔ اس 1 ہفتے میں نہ جانے کتنے ہی خیال اس کے دماغ میں آئے تھے۔ ان کا ایک دوسرے کے پاس ہونے کا سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے لگتا تھا۔ اپنے دماغ کو سکون پہنچانے اور ان سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے دن میں نہ جانے کتنی بار ڈرگز لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ اسے تو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ڈرگز کی کتنی بڑی عادی بنتی جا رہی تھی۔ ماما، آپ نے بتایا نہیں حماد کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ تانیہ، اب حماد کو نام سے نہیں بھائی کہہ کر پکارا کرو، تمہاری بہن کا شوہر ہے، ایسے نام لینا اچھا نہیں لگتا۔ میں کیوں اسے بھائی کہہ کر پکارا کروں؟ میں تو نام ہی لوں گی اس کا، اور ویسے بھی وہ میرا بھائی نہیں لگتا۔ تانیہ اٹل لہجے میں بولی، تمہاری بہن کا شوہر ہے تو تمہارا بھائی ہوا نا، اور آج کے بعد اگر تم نے اسے نام لے کر بلایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رخسار غصے سے گویا ہوئی۔ تانیہ کا یوں حماد کو عجیب نظروں سے دیکھنا، بہانے بہانے سے اسے چھونا اور بار بار حماد کے بارے میں پوچھنا، بے وجہ پریشان ہونا، سب نوٹ کر رہی تھی اور ان سب باتوں کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ آخرکار ایک ماں اور ایک عورت تھی۔ نہیں لگتا وہ میرا بھائی۔ تانیہ بھی اپنی جگہ بلجیت تھی۔ تانی، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کہہ دو کہ جو میں سوچ رہی ہوں ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ تمہاری بہن کا شوہر ہے بس، اور کچھ نہیں۔ رخسار تانیہ کو کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ گئی۔ جو آپ سوچ رہی ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ میں نہیں مانتی حماد کو اس کا شوہر، کیونکہ میں حماد سے محبت کرتی ہوں۔ سن لیا آپ نے، میں حماد سے محبت کرتی ہوں، اور بھلائی اسی میں ہے کہ آپ سب خود ہی میری شادی حماد سے کروا دیں، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا سب کے لیے۔ تانیہ رخسار کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکتی ہوئی ان کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ رخسار 1 منٹ کے لیے گڑبڑا گئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر۔ یا خدا، یہ سب سننے سے پہلے میرا دل پھٹ کیوں نہیں گیا؟ مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں اپنی ہی بہن کا گھر خراب کرنے پر تل گئی ہو؟ کیوں ہوش میں آؤ اور دیکھو وہ سحر کا شوہر ہے۔ تم نے ایسا گناہ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ تمہارا دل ایک بار بھی نہیں ڈرا؟ رخسار کا ہاتھ اٹھا اور تانیہ کا گال لال کر گیا۔ ماما،
آپ نے بھی مجھے اس سحر کے لیے تھپڑ مارا۔ تانیہ گال پر ہاتھ رکھے تل ملا گئی۔ اور کیا تمہاری یہ بات سن کر تمہیں انعام دیتی؟ تمہارے دماغ میں یہ خیال آیا بھی تو کیسے؟ آئندہ کے بعد یہ الفاظ میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے سنے نا تو تمہاری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ رخسار انگلی اٹھائے وارن کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں شرمندگی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں 1 بار نہیں 100 بار کہوں گی، پوری دنیا کو چیخ چیخ کر کہوں گی کہ میں حماد سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گی۔ ابھی تانیہ کے باقی الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اچانک کسی نے اس کا بازو زور سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ میں اتنی شدت تھی کہ تانیہ کے ہونٹ کے سائڈ سے خون نکلنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ سحر اور حماد جو ابھی اندر داخل ہوئے تھے، تانیہ کی گونجتی ہوئی آواز اور اس کے بولے جانے والے الفاظ سحر کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئے۔ اسے اپنی بہن پر کتنا بھروسہ اور مان تھا، آج اس کا مان بھروسہ سب چور چور ہوا تھا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں نے زندگی میں ہر چیز تمہارے ساتھ شیئر کی ہے، انفیکٹ اپنی من پسند چیز بھی تمہیں دے دی، اور بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ میرا مان، میرا بھروسہ سب توڑ دیا۔ جس بہن نے تم پر سب کچھ وار دیا، اس کا گھر برباد کرنے چلی تھی تم۔ مجھے گھن آتی ہے کہ تم میری بہن ہو۔ میں نے آج تک تمہاری ہر ایک غلطی کو معاف کیا، یہ سمجھ کے کہ تم ابھی چھوٹی ہو، نہ سمجھ ہو، تمہاری ایک ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیکن اس بار تم نے میری کسی چیز پر نہیں، میرے شوہر پر نظر رکھی ہے، جو تمہیں کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ سحر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اپنی ہی بہن پر ہاتھ اٹھانا پڑے گا، وہ بہن جس کی خوشی کے آگے اس نے اپنی خوشیاں قربان کی تھیں۔ آج وہی بہن اس کی دشمن بن بیٹھی تھی۔ سحر، تم مجھے اپنی ہر چیز دے دیتی ہو نا، تو مجھے حماد بھی دے دو۔ مجھے دو گنا حماد، اپنی تانی کو دو گنا۔ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ تانیہ سحر کو کندھوں سے پکڑے چھوٹے بچے کی طرح ضد کرنے لگی۔ سحر کو وہ کہیں سے بھی نارمل نہ لگی۔ رخسار اور حماد بھی تانیہ کو دیکھنے لگے۔ یہ ان کی تانی تو ہرگز ایسی نہیں تھی۔ تانیہ، یہاں کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں چل رہا کہ تمہیں میرا گڈا پسند آ گیا ہے تو میں تمہیں دے دوں۔ یہ اصل زندگی ہے اور ہم زندہ انسان ہیں۔ ان گڈا گڈی کی زندگی سے باہر نکلو اور حقیقت کو دیکھو۔ حماد میرا شوہر ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو میری محبت کا کیا؟ میں بھی تو حماد سے محبت کرتی ہوں۔ تم حماد سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف تمہاری ایک ضد ہے جسے تم پورا کرنا چاہتی ہو۔ جس طرح بچپن میں ماما پاپا میرے لیے کوئی چیز لاتے تھے اور وہی چیز تمہیں پسند آ جاتی تھی، اور اگر میں وہ چیز تمہیں نہ دوں تو تم یا تو وہ چیز چرا لیتی تھی یا تو توڑ دیتی تھی، صرف اپنی ضد پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح تم حماد کو بھی صرف اپنی ضد اور عادت کی بنا پر حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ میں حماد سے محبت کرتی ہوں۔ تم لوگوں کو میری بات کا یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ تانیہ اپنے ہاتھ بالوں میں ڈالے انہیں دبوچ گئی۔ حماد، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا؟ میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار ہی پیار نظر آئے گا۔ تانیہ حماد کے آگے کھڑی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں تم سے کوئی پیار نہیں کرتا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن کی طرح مانا ہے۔ حماد تانیہ کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے پرے ہٹا گیا۔ اقبال! رخسار کی چیخ ایک دم بلند ہوئی۔ سب رخسار کی نظروں کے تعاقب کرتے ہوئے دیکھنے لگے۔ اقبال کو نیچے زمین پر گرتے ہوئے دیکھ سب ان کی طرف بھاگے، جو نہ جانے کب سے کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پاپا، کیا ہوا آپ کو؟ سحر اقبال صاحب کا سر اپنی گود میں رکھے ان پر جھکی۔ تانیہ بھی بھاگتے ہوئے ان کی ٹانگوں کے قریب بیٹھ کر آوازیں دینے لگی۔ انہیں جلدی ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ حماد اقبال صاحب کو اٹھائے گاڑی کی اور بڑھا۔ پیچھے سحر، رخسار اور تانیہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے شوہر کو کچھ ہوا نا تو بہت برا ہوگا۔ رخسار سحر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے چلی گئی۔ تانیہ پیچھے کھڑی گاڑی کو جاتا دیکھنے لگی۔ میری پرورش میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی جو آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ ماما، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں، آپ نے تو ہماری بہت اچھی پرورش کی ہے۔ سحر،
رخسار کو اپنے سینے سے لگائے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پاپا بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ٹینشن کیسے نہ لوں؟ جب اولاد بغاوت پر اتر آئے تو ماں باپ کی زندگی میں صرف ٹینشن ہی رہ جاتی ہے، اور ایسی اولاد ایک بار میں نہیں، آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو مارتی ہے۔ مجھے تو حماد سے بھی اب نظریں ملاتے ہوئے شرم آنے لگی ہے۔ ماما، آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ شرم تو اسے آنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور جو اس کے ذمہ دار ہے۔ شرم اسے کرنی چاہیے جن آنکھوں میں کبھی اپنی بیٹیوں کے لیے مان ہوا کرتا تھا، آج ان آنکھوں میں شرمندگی دیکھ سحر کا سینہ پھٹنے کو آیا۔ دل کیا کہ پوٹ پوٹ کر روئے۔ کاش اس کی بہن نے کوئی کھلونا مانگا ہوتا تو 1 منٹ بھی ضائع کیے وہ اسے دے دیتی، لیکن اس نے اس کی جان، اس کی سانسیں، اس کے جینے کی وجہ مانگی تھی۔ سحر ضبط کے عالم میں اپنی آنکھیں میچ گئی اور زور سے رخسار کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ ڈاکٹر، چاچو کیسے ہیں اب؟ ٹھیک بھی ہیں اور نہیں بھی۔ مطلب ان کی جان تو بچ گئی ہے لیکن وہ اب چل نہیں سکتے۔ ان کی باڈی کا نچلے والا حصہ پیرالائز ہو گیا ہے، شاید ہی وہ اب کبھی چل پائیں۔ الفاظ تھے کہ ہتھوڑا جو سیدھا رخسار اور سحر کے کان میں جا لگے تھے۔ رخسار گڑبڑا گئی اور اچانک بے ہوش ہو کر سحر کی باہوں میں جھول گئی۔ ماما، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر اور حماد جو ایک ساتھ کھڑے تھے جلدی سے ان کی طرف بڑھے اور اسٹریچر پر ڈالے ایمرجنسی میں لے گئے۔ ایک کے بعد ایک انسان کو خود سے دور ہوتا دیکھ سحر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے حماد کے گلے لگ گئی۔ کچھ گھنٹے پہلے زندگی کتنی حسین لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کوئی بھی غم اب ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، لیکن سب الٹا ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ سحر روتے ہوئے ہچکیاں بھرتی ہوئی حماد کے سینے سے لگی، شکوہ کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ ختم نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ حماد سحر کے آنسو صاف کیے تسلی دینے لگا۔ سحر، پاپا کیسے ہیں؟ تانیہ سے رہا نہیں گیا جو رخسار کے منع کرنے کے باوجود ہسپتال آ گئی تھی۔ صبر بھی کیسے آتا، کیسے اپنے باپ سے رخ موڑتی جس نے ساری زندگی انہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا تھا، کبھی کوئی گلہ شکوہ یا طنز نہ کیا اور نہ ہی کبھی بیٹے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں بیٹیوں کو خود سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماما نے منع کیا تھا، ویسے بھی تم نے جو کرنا تھا کر چکی، اب کچھ نہیں بچا پیچھے، سب ختم ہو گیا، تمہارا ہم سے اب کوئی واسطہ نہیں، چلی جاؤ یہاں سے، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ سحر جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی بھڑک گئی۔ سحر، مجھے پاپا کو دیکھنا ہے، ان سے ملنا ہے، وہ اب ٹھیک ہیں، تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تم یہی تو چاہتی تھی، سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا تم چاہتی تھی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سحر، میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی، اور میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ تم جانتی ہو میں پاپا سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ واہ، خوب سلا دیا تم نے اپنے پیار کا، انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا اور ایسا وار کیا کہ اب وہ ساری زندگی نہیں چل سکتے۔ تمہاری وجہ سے آج وہ اپنی ٹانگیں کھو بیٹھے ہیں۔ سحر ایک ایک لفظ چبائے بولی۔ تانیہ ایک پل کو گڑبڑا گئی۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ مجھے پاپا سے ملنا ہو۔ تم پاپا سے نہیں مل سکتی، چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے، چلی جاؤ۔ سحر دبی دبی آواز میں چیخی۔ میں پاپا سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ سحر جانے دو، اسے ملنے دو چاچو سے۔ حماد سحر کو کندھوں سے تھامے تانیہ کی حالت پر رحم کھا گیا۔ سحر چپ ہو گئی لیکن آنکھوں میں سرخی اس کے غصے کی انتہا بتا رہی تھی۔ حماد، تم نے اسے کیوں ملنے دیا؟ پاپا آج اس کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں، اگر اس نے مزید کچھ اور کر دیا یا بول دیا تو پاپا کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ سحر شکوہ کناں نگاہوں سے حماد کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر میں اسے جانے کا بولتا تو وہ ایسے ہی کھڑی رہتی، تم جانتی تو ہو کتنی ضدی ہے، میں نہیں چاہتا ہسپتال میں کوئی تماشا ہو، اس لیے میں نے اسے ملنے دیا۔ اور رہی بات چاچو کی طبیعت کی تو مجھے نہیں لگتا کہ تانیہ کوئی بے وقوفی کرے گی، تم بے فکر رہو۔ آؤ ہم آنٹی کو دیکھنے چلتے ہیں، انہیں بھی تمہاری ضرورت ہے۔ مشینوں میں جکڑے وجود کو دیکھ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو روانگی سے بہہ نکلے، پاؤں خود بخود آگے کو بڑھنے لگے۔ اقبال کے پیروں میں بیٹھ اپنا سر ان پر گرائے ہچکیاں بھرے رونے لگی، اپنے پیروں پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے۔ اقبال اپنی آنکھیں کھولے سامنے دیکھنے لگے، جہاں
تانیہ ان کے پیروں میں گری روتے ہوئے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اقبال کے منہ سے بے ساختہ تانیہ کا نام نکلا۔ تانیہ سر اوپر کیے دیکھنے لگی جہاں اقبال اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تانیہ بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ پاپا I'm sorry، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تانیہ سینے پر سر رکھے ایک ہی چیسٹ میں بولنے لگی۔ اقبال تانیہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ گئے۔ پاپا آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، اور ماما کو بھی سمجھائیں، وہ مجھے آپ سے ملنے نہیں دے رہے۔ اپنے سر پر شفقت بھرا سایہ پاتے تانیہ شکوہ کرنے لگی، مگر اچانک اقبال کے ہاتھ پیچھے کرنے پر تانیہ سینے سے سر اٹھائے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تانیہ کا دل ڈوبنے لگا، آنسو تھے کہ ایک بار پھر بہہ نکلے۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اقبال سب یاد آنے پر اپنا منہ موڑے ناراضگی جتانے لگے۔ تانیہ کے بعد کبھی ان کے دل میں بیٹے کی خواہش نہ پیدا ہوئی تھی۔ لوگوں نے اور رشتہ داروں نے ہزار باتیں سنائیں، دوسری شادی کر لو، بیٹا پیدا کر لو، بیٹے کے بنا تمہارا نام آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں تک کہ رخسار لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اقبال کو دوسری شادی کی اجازت دے چکی تھی، لیکن اقبال نے کبھی ان کی ٹینشن نہ لی، کبھی ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا تھا۔ ان کی صرف ایک ہی بات ہوتی تھی، میری بیٹیاں ہی میرے بیٹے ہیں، مجھے بیٹے کے لیے دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے بیٹے کی طلب ہے۔ میری بیٹیاں میرا مان ہے، لیکن وہی بیٹی ان کے مان کو توڑ گئی، ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ پاپا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں، آپ کو بھی لگتا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ تمہیں پتا ہے تم میرا مان ہوا کرتی تھی، جب بھی کوئی بولتا تھا کہ اقبال تمہارا بیٹا نہیں ہے تو میں تمہارے ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا یہ دیکھو میرا بیٹا، تو لوگ ہنستے ہوئے کہتے تھے یہ تو لڑکی ہے اور لڑکیاں کبھی بیٹا نہیں بن سکتی، تو میں کہتا تھا دیکھنا یہ میرا بیٹا بن کر دکھائے گی، ایک بیٹے ہونے کے سارے فرض ادا کرے گی، ایک بیٹا جو کرتا ہے اس سے بڑھ کر کرے گی۔ اقبال کے الفاظ تانیہ کے دل کو چیر رہے تھے، اس کی روح کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں نے تم دونوں کو دنیا بھر کی آزادی دی، ہر وہ کام کرنے دیا جو تم دونوں کرنا چاہتی تھی، کبھی نہیں روکا، کیونکہ مجھے یقین تھا تم دونوں کبھی غلط نہیں کرو گی، کبھی میری عزت پر آنچ نہیں آنے دو گی۔ تمہاری ہر ایک ضد کو تمہارا بچپنا سمجھ کے پورا کیا، مگر تم نے کیا کیا؟ میری آزادی کا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے چلی تھی، اپنی ضد اور انا کی خاطر اپنی بہن کا گھر تباہ کرنے چلی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا تمہارے اس عمل سے اس باپ پر کیا گزرے گی، اس ماں پر کیا گزرے گی جو اپنی بیٹیوں کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ تم نے ہمارا مان توڑا ہے، میرا مان توڑا ہے۔ لوگ سچ کہتے تھے بیٹیوں کو اتنی آزادی بھی نہیں دینی چاہیے کہ ماں باپ کو بعد میں رسوائی اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ پاپا خبردار، مجھے پاپا کہا، مر گیا تمہارا پاپا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کی آنکھوں میں؟ تانیہ اپنے آنکھ سے صاف کرتے ہوئے باہر بھاگ گئی، اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے اپنے سب سے انمول رشتے کو کھو بیٹھی تھی۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا اقبال کو گھر لائے ہوئے، آہستہ آہستہ ان کی طبیعت سنبھل رہی تھی۔ رخسار اور سحر ان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھ رہی تھی۔ سحر بھی زیادہ تر وقت رخسار کے پاس ہی گزارتی تھی۔ ایک ہفتے میں تانیہ کو کسی نے نہیں بلایا تھا، یہاں تک کہ تانیہ کی لاکھ کوشش کے باوجود رخسار اسے اقبال سے نہیں ملنے دیتی تھی۔ سب نے تانیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ تانیہ سارا دن اپنے کمرے میں گزارنے لگی تھی، کالج جانا بھی چھوڑ چکی تھی، سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ ایک ہفتے سے ڈرگس نہ لینے کی وجہ سے پورا جسم ٹوٹنے لگا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے، ڈرگس کی طلب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب تو اس کی طلب تانیہ کو رات بھر جگانے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ بدن درد سے ٹوٹنے لگا تھا، جب اس کی طلب بڑھتی تو پورے جسم میں کانٹے چبھنے لگتے تھے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے، دماغ سن سا ہونے لگتا تھا۔ اتنا کنٹرول کرنے کے بعد بھی تانیہ کی بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا اپنا آپ سنبھالنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تانیہ نے جیکی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر اس کے پاس نہ جاتی تو یقیناً ایسے ہی مر جاتی۔ تانیہ کو اب احساس ہوا تھا کہ کتنی بڑی بے وقوفی کر چکی تھی۔ ڈرگس کی لت اتنی بری لگ چکی تھی کہ اس کے بنا زندہ رہنا مشکل کام لگ رہا تھا۔ تانیہ
اپنے کانپتے وجود کو سنبھالتے ہوئے بیگ لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جتنی جلدی ہو سکے وہ جیکی تک پہنچنا چاہتی تھی، اس سے پہلے گھر والے اس کی یہ حالت دیکھتے اور سوال کرتے۔ تانیہ ہڑبڑاتی ہوئی بھاگتی ہوئی باہر سے آتے ہوئے حماد سے زور سے ٹکرائی اور زور سے نیچے گری۔ بیگ سے ساری بکس نکل کر پھیل گئی۔ تانیہ بنا حماد کی طرف دیکھے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بکس بیگ میں ڈالتے ہوئے اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو بار بار صاف کرتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف بڑھی۔ اسے بس کسی بھی طرح جلدی سے وہاں پہنچنا تھا۔ حماد جو کھڑا حیرانگی سے تانیہ کی کارروائی دیکھ رہا تھا، تانیہ کی گھبراہٹ دیکھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مخاطب کر گیا۔ تانیہ کے قدم ایک دم رکے مگر پلٹی نہیں۔ حماد چلتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کہاں جا رہی ہو اتنی گھبرائی ہوئی، اور تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں اس سے مطلب کہیں بھی جاؤں؟ تانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ الفاظ استعمال کرتی اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کرتی حماد کی سائڈ سے گزر گئی۔ کچھ دیر اور رکتی تو ضرور پکڑی جاتی۔ حماد پیچھے کھڑا اس کی تیزی کو دیکھنے لگا جو پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ آج چاند دن میں کہاں سے نکل آیا، وہ بھی ہمارے آشیانے میں؟ حماد سحر کو روم میں دیکھ اس کے پاس آیا جو وارڈروب میں گھسی پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ میڈم تو آج کل نظر ہی نہیں آتی۔ حماد اس کی کمر جکڑے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے لگتا ہے تم بھول گئی ہو، تمہارا ایک عدد شوہر بھی اسی گھر میں رہتا ہے، کبھی اس پر بھی نظریں کرم کر دیا کرو۔ حماد سحر کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ تم شاید بھول رہے ہو، رات میں تمہارے پاس ہی ہوتی ہوں۔ وہ الگ بات ہے، جناب لیٹ آتے ہیں تب تک میں سو چکی ہوتی ہوں۔ سحر حماد کے لمس پر سمٹتے ہوئے گویا ہوں، میں لیٹ نہیں آتا، تم جلدی سو جاتی ہو، ذرا بھی تمہیں اپنے شوہر کی پرواہ نہیں ہے۔ بیویاں تو اپنے شوہر کا انتظار رات رات بھر جاگ کر کرتی ہیں، خاص طور پر تب جب نئی نئی شادی ہوئی ہو، اور یہاں میڈم گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوتی ہوں، اور مجھ بیچارے انسان کو کھانا بھی خود ہی گرم کر کے کھانا پڑتا ہے۔ بہت ظالم بیوی ہو۔ حماد سحر کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لوک کو دانتوں تلے دبا گیا۔ آپ اس وقت گھر کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ تو رات میں آتے ہیں، آج دن کو کیسے تشریف لے آئے؟ سحر اپنا چہرہ حماد کی طرف کیے اپنا آپ چھڑانے لگی، جو ناممکن تھا۔ حماد کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ میرا دل مجھے تمہارے پاس کھینچ لایا، کیا کروں؟ تمہاری قربت کے لیے اتنا مچل رہا تھا کہ بھگا کر مجھے یہاں لے آیا۔ حماد سحر کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرے اپنی نظریں ان پر لگا گیا۔ سحر اس کے ارادے بھانپتے ہوئے اپنا ہاتھ حماد کے ہونٹوں پر رکھ گئی۔ سحر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ایسا کرنے سے میں رک جاؤں گا؟ حماد ایک پل میں سحر کے ہاتھوں کو پکڑے اپنے ہاتھوں میں الجھاتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھ کر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ لمس میں پہلے کی طرح شدت اور پاگل پن شامل تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد حماد سحر کو نڈال کرتے پیچھے ہوا۔ تم مجھے جتنا روکنے کی کوشش کرتی ہو، میرا پاگل پن اتنا ہی تمہارے لیے بڑھ جاتا ہے، اور میرا خود پر ہی کنٹرول نہیں رہتا۔ تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے اپنا کام کرنے دیا کرو، ورنہ انجام تمہیں خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ حماد سحر کو لمبے لمبے سانس بھرتے دیکھنے لگا۔ حماد تم بہت برے ہو۔ سحر حماد کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن حماد اس کے ہاتھ کو پکڑے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اس کے گرد مضبوط حصار بنا گیا اور تھوڑی اس کے کندھے پر لگا گیا۔ یار دور تو نہ جاؤ۔ اچھا بتاؤ چاچو کیسے ہیں اب؟ پاپا اب ٹھیک ہیں، لیکن بات نہیں کرتے کسی سے، بہت اداس رہنے لگے ہیں۔ میں اتنا ہنسانے کی کوشش کرتی ہوں، بس تھوڑا سا مسکرا کر دوبارہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا، کب سب پہلے جیسا ہوگا۔ سحر افسردگی سے بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا اور سب پہلے جیسا بھی ہو جائے گا۔ حماد اس کے گالوں کو لبوں سے لگاتے دلاسا دینے لگا۔ تم نے تانیہ کو دیکھا؟ مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حماد تھوڑی دیر پہلے گزرے واقعے کو یاد کیے بولا۔ تم نے کہاں تانی کو دیکھا؟ مجھے وہ ابھی باہر ملی، بہت ہڑبڑائی ہوئی کہیں جا رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تم جاؤ اس سے بات کرو، اس سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں مانتا ہوں اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس سے منہ موڑ لینا بھی تو کوئی عقل مندی نہیں۔ اگر ہم سب اس سے منہ موڑ لیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر لے۔ میں بھی کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، اپنے کمرے میں ہی بند رہنے لگی ہے،
بہت کم باہر نکلتی ہے، کھانا بھی اپنے روم میں ہی منگوا لیتی ہے۔ وہ ابھی بچی ہے، عمر کے اس حصے میں انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اور تم تو جانتی ہو وہ کتنی ضدی ہے۔ اگر ہم اسے اپنے حال پر چھوڑ دیں گے تو مزید وہ باغی ہو جائے گی۔ سچ پوچھو تو آج اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ کہیں سے بھی ہماری ہنستی کھیلتی تانی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں یا چاچی کو اس سے بات کرنی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، ایسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیکی پلیز مجھے یہ دے دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، دیکھو میرا جسم کانپ رہا ہے، پلیز مجھے دے دو۔ تانیہ اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے ہوئے دکھانے لگی جو کانپ رہے تھے۔ فری میں کچھ نہیں ملتا، اگر تمہیں چاہیے تو پیسے لے کر آؤ، اس کے بنا کچھ نہیں ملے گا۔ جیکی صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا، سگریٹ اپنے منہ میں دبا گیا۔ دیکھو ایسا مت کرو، میں پیسے دے دوں گی، ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تانیہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ میرے کام کا ایک اصول ہے، میں کوئی بھی چیز فری میں نہیں دیتا، لیکن تمہارے لیے میرے پاس ایک ڈیل ہے۔ جیکی کچھ دیر بعد تانیہ کو گہری نظروں سے چانچتے ہوئے بولا، میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں، جو تمہیں ٹھیک لگے تم کر سکتی ہو۔ پہلا آپشن، اگر تمہیں یہ چاہیے تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، بس ایک رات کے لیے۔ جیکی پیکٹ ہاتھ میں پکڑے تانیہ کے سامنے ٹیبل پر رکھ گیا۔ اگر تمہیں میری ڈیل منظور ہے تو تم یہ پیکٹ لے سکتی ہو۔ تانیہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، بڑی براؤن آنکھیں جو درد برداشت کرتے سرخ ہو گئی تھیں ایک دم اس کی جانب اٹھی۔ تانیہ کبھی پیکٹ کو تو کبھی جیکی کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ میں اقبال کی باتیں گونج رہی تھیں، میری بیٹیاں میرا مان ہے۔ بار بار یہ الفاظ دماغ میں گونجنے لگے۔ تانیہ زور سے آنکھیں نیچے ضبط کرتے ہوئے آنکھیں کھول گئی۔ دوسرا کون سا راستہ ہے؟ تانیہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی پیکٹ کو دیکھنے لگی، برداشت کی حد ختم ہونے لگی تھی۔ جیکی غور سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں میری یہ ڈیل پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، یہ بیگ تمہیں ایک پتے پر پہنچانا ہوگا۔ جیکی صوفے کے پیچھے سے ایک بیگ اٹھاتا ہوا ٹیبل پر رکھ گیا۔ اگر تم نے یہ بیگ صحیح سلامت اس کی صحیح جگہ پر پہنچا دیا تو تم یہ پیکٹ لے سکتی ہو۔ جیکی ہنستے ہوئے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جیکی کو پورا یقین تھا تانیہ یہ کام نہیں کر پائے گی اور مجبوراً اسے پہلی والی آفر ہی ماننی ہوگی۔ تانیہ اپنی حالت کو دیکھنے لگی جو بہت برے شکنجے میں پھنس چکی تھی، جہاں آگے کھائی اور پیچھے کنواں تھا۔ میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، اس کے بعد تم مجھے یہ دے دو گے نا؟ تانیہ پیکٹ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ جیکی چونکا، اسے امید نہیں تھی کہ تانیہ ہاں کہے گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر جگہ پولیس کا خطرہ ہوگا۔ ایک بار پھر سوچ لو، اگر اس بیگ کو کوئی نقصان پہنچا یا یہ پولیس کے ہاتھ لگا تو اس کا نقصان تمہیں ہی پورا کرنا ہوگا۔ کروڑوں کا مال ہے اس میں، مجھے پتہ دے دو، میں لے جاؤں گی، تم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ تانیہ بیگ اٹھاتی ہوئی بولی، تمہاری مرضی، پھر نہ کہنا میں نے تمہیں وارن نہیں کیا۔ یہ لو ایڈریس، دھیان سے لے کر جانا۔ جیکی تانیہ کو کارڈ پکڑائے بولا۔ تانیہ ایڈریس پکڑے باہر کی جانب بڑھی، کوئی بھی سوچ دماغ میں نہیں آ رہی تھی، بس ایک ہی بات دماغ میں چل رہی تھی کہ کیسے بھی کام ختم کرنا ہے۔ باس، آپ نے اتنا مہنگا مال اس لڑکی کو کیوں دے دیا؟ اگر بیگ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کتنا نقصان ہو جائے گا؟ جیکی کا خاص آدمی جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا بولا، آج جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں اور اگر ہمارے میں سے کوئی جاتا تو ضرور پکڑا جاتا۔ پولیس نے اپنے سارے آدمی دیکھ رکھے ہیں اور تم تو جانتے ہو آج اس مال کا اس جگہ پہنچنا کتنا ضروری تھا۔ اگر مال یہ لڑکی لے کر جائے گی تو کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوگا اور مال بھی پہنچ جائے گا۔ تانیہ گھبرائی ہوئی اپنا منہ اسکارف سے چھپائے بیگ کو تھامے رکشے پر بیٹھی۔ بھائی ذرا تیز چلائیں، تانیہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اپنا کام ختم کیے جلدی سے واپس جانا چاہتی تھی۔ بھائی رکشہ کیوں روک دیا؟ باجی آگے پولیس کا ناکا لگا ہوا ہے۔ تانیہ گھبراتے ہوئے رکشے سے منہ نکالے باہر دیکھنے لگی، جہاں گاڑیوں رکشوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ پولیس کو دیکھ تانیہ کا چہرہ پورا پسینے سے بھیگ گیا۔ تانیہ بیگ پر گرفت مضبوط کیے خدا سے دعا کرنے لگی، بس یہی سلامت سے یہاں سے نکل جائے۔ جیسے جیسے پولیس والے قریب آتے جا رہے تھے تانیہ کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔
جیسے ہی ان کی باری آئی ایک پولیس والا اندر جھانکا۔ تانیہ اپنی نظریں نیچے کر گئی۔ پولیس والا چاروں طرف نظریں دوڑائے جانے کی اجازت دیتے پیچھے ہوا۔ تانیہ کی جان میں جان آئی۔ کچھ دور جاتے ہی رکشہ ایک سنسان جگہ رکتا دیکھ تانیہ کا دل ایک بار پھر دھڑکا۔ بھائی آپ نے رکشہ کیوں روک دیا؟ جلدی چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ باجی میری تو منزل یہیں پر ہے، اب جلدی سے جو کچھ ہے پاس ادھر دے دو، جلدی کرو۔ رکشے والا اپنی جیب سے چاقو نکالے تانیہ کے آگے کر گیا۔ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تانیہ چاقو کو دیکھ گھبرائی جھوٹ بولتی ہے۔ اس بیگ میں کیا ہے؟ بھاری رقم لگتی ہے، اسی لیے تو پولیس والوں سے گھبرا رہی تھی، کہیں چوری تو نہیں کیے تم نے بھی؟ بھائی اس میں کچھ نہیں ہے، کپڑے ہیں میرے اس میں، پلیز مجھے جانے دیں۔ تانیہ بیگ کو اپنے سینے سے لگا گئی۔